آپ کے اندر یہ اضطراب اور پریشانی ہونی چاہیے کہ جس گندگی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نجات پانی، اس کے لیے آپ خود بھی مطالعہ کریں، پہلے اپنے ذہن میں بیٹھے گا۔ میں کل ڈاکٹر صغیر صاحب لے گئے چرائی اسپتال میں، انہوں نے بھی سنی بات، کہنے لگے مولانا آج پتہ لگا جہاد کیا، لوگوں نے کیا بنا رکھا۔ تو میں نے اس وقت کہا صغیر، اس وقت اگر امت مسلمان جہاد پھر اسلام نہیں پڑھتی مولانا مودودی کا تو یہ اسی طرح ٹھوکریں کھائے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا مولانا 22 سال کے تھے جب انہوں نے کی، کہنے لگے او اللہ 22 سال کا، اور وہ وقت تھا جب کچھ ہندوؤں کو قتل کر دیا مسلمانوں نے، یہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی۔ اب ہندو پریس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور مشرق مغرب میں ہی دعائی مچ گئی کہ یہ دین تلوار سے پھیلا، تلوار سے ہی قائم ہے، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ بہت طوفان بدتمیزی برپا ہوا اور جہاد کو بدنام کیا کہ یہ دہشت گرد ہے، خون کا مذہب ہے۔ حتیٰ کہ گاندھی جی جو بڑے مکار تھے، اپنی بات زبان پر نہیں تھے، اس کے منہ سے بھی نکل گیا کہ جب تک دنیا میں یہ قرآن باقی نامہ نہیں ہو سکتا، یہ فساد کی کتاب ہے۔ تو اس وقت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر تقریر کر رہے تھے، مولانا سن رہے تھے، بچے تھے، وہ روئے، مولانا محمد علی روئے بے اختیار کہ کاش کوئی آج ہوتا تو دنیا کو بتاتا کہ اسلام میں جہاد کیا ہے، یہ بدنامی ہو گئی۔ تو مولانا کہتے ہیں میں تقریر سن کر گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ آدمی میں ہی کیوں نہ ہوں، اور کسی نے کیا کرنا، گھر میں دین تھا، پڑھے تھے سب کچھ، مگر یہ پھر چلے گا 6 مہینہ کے لیے بھوپال، مسلمانوں کی ریاست تھی، نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ نے بہت دینی لائبریریاں تھیں، وہاں 6 مہینے گم رہے، اور خود کہتے ہیں میں بھی مسلمان پھر ہوا۔ جو میرے ذہن میں تھا نا کہ نماز روزہ اور یہ تسبیح وغیرہ جو گھر میں یہی دین ہے، وہاں پتہ لگا کہ جب ہم دین ہی نہیں سمجھتے جہاد کیا سمجھائیں گے۔ پھر پڑھنے کے بعد وہ کتاب لکھی جس میں مولانا نے بتایا کہ جہاد ہے کیا، کتنی قسمیں ہیں، اس کے لیے شرائط کیا ہیں، ہندوازم، یہودیت، بدھزم اور عیسائیت، ان میں جنگ کا کیا طریقہ، اسلام اس بارے میں کیا، اس سے موازنہ کیا۔ اور آخر میں جو باب لکھا کہ آج تک یہ دنیا کے دانشور جنوا کانفرنس انہوں نے کی اور وہاں طے کیے اصول کہ تیبیوں سے یہ کیا جائے اور یہ کیا جائے، وہ بھی مولانا نے آخری باب میں لکھے، اور ساتھ کہا کہ اب بھی تم لوگ وہاں نہیں پہنچے جو اسلام نے باتیں بتائی، بہت پیچھے ہو تم، 600-700 صفحے کی کتاب۔ آنکھیں کھل جاتی ہیں، پہلے دین کو سمجھے۔ اگر دین مذہب ہے کہ صرف نماز روزہ کرو، پھر ہمیں ہندوؤں سکھوں کسی قوم کے ساتھ جہاد کا کوئی حق نہیں، انہیں بھی پوجا پاٹ کا حق دینا چاہیے جیسے حکیم صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر لڑنے مرنے کی کیا ضرورت، ہر کوئی آدمی اپنے عبادت خانے عبادت کرے۔ اصل میں یہ مذہب نہیں نا، جنگ اس لیے اسلام میں ہے، ورنہ تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت، اتنی بات بھی نہیں کوئی مارنے آ جائے جان بچائے، یہ تو کوئی نہیں، یہ تو جانور بھی، چڑیا وغیرہ بھی پنجے مارتی ہے۔ ہمیں حکم ہے جارحیت کا، جارحیت کا، بچاؤ نہیں آگے بڑھنا۔ جو امریکہ نے سیکھ لیا نا، کم وقت نے سیکھا دین سے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ علاقوں پر جا رہا حملے کرنے، تیل چھیننے، ہماری معدنیات پر قبضہ کرو، ظالم ہے۔ دین قبضہ کا حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھو، ان کے علاقے چھین لو، ان کو یہاں اسلام قائم کرو، نظام کی حد تک، مذہب نہیں، پوجا پاٹ جو جی چاہے کرو، ظلم ختم کرو، ساری دنیا امن سے رہے، ہر ایک کو روزی ملے۔ اگر نہیں کر سکتے تو ہم آ جائیں گے تمہارے علاقے چھیننے، ظلم کو ختم کرنا۔ ایک دفاعی جہاد اس میں فصل ہے، ایک مسلحانہ، اور اس کا اثر آپ دیکھیں، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ کیا کریں، لوگ نام سے الرجک ہو جاتے ہیں کہ موضوع نہیں، نہ کم وقت ہاتھ لگاتے ہیں۔ ایسا فتنہ جو ہے نا لوگوں نے اٹھا رکھا کہ پڑھو بھائی، چمٹ جائے گی کتاب۔ وہی بات جو کفار کہتے تھے، آفا تم سہرا تم سے، اور دیکھتے بھاگتے تم جادو میں پھنس رہے، جادو کہتے تھے، کیونکہ بات ہوتی ہے سچی، آدمی مان لیتا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک احمدی آتا تھا، میں احمدی کہہ رہا ہوں، چلو نام نہیں بگاڑنا ہے تو نہیں، وہ احمدی قادیانی لاہوری آتا تھا چلا جاتا۔ ایک دن اس نے کہا، علامہ صاحب آپ مرزا غلام احمد کو بہت برا بڑا کہتے ہیں، آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا اصولی اعتراض کیا، چھوٹی موٹی باتیں مولویوں والی نہیں، اصل میں اس نے کیا جرم کیا۔ تو علامہ اقبال نے جواب دینے کے بجائے خادم سے کہا کہ الجہاد فی الاسلام نکال۔ اس نے نکالی، دے دی، گیا اور اس نے پڑھی، اور 2-4 دن کے بعد آ کر کتاب واپس کی، اور علامہ صاحب سے کہا مجھے اسلام میں داخل کلمہ پڑھائیں۔ سمجھ آ گئی کہ یہ امام مہدی ہونا، مجدد ہونا، مسیح ہونا، یہ تو کچھ آ رہا ہے، یہ تو غیرت مند مسلمان بھی ساری عمر یہ دعوت دیتا رہا کہ انگریز کو رحمت سمجھو اور اس کی خدمت کرو۔
اور نبی اور امام تو آتے ہیں طاغوتی حکومتوں کا تختہ اٹھنے کی، اور اس کی ایک کتاب بھی نہیں پہلے اشتہار سے لے کر جس میں نہیں یہ کہا کہ انگریزوں جو میں خدمت تمہاری کر سکتا ہوں یہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، میں مسلمانوں کے دل سے جہاد نکال رہا ہوں، خونی مہدی نکال رہا ہوں، اس لیے جو مجھے مسیح مہدی مانیں گے وہ بالکل گائیں بن جائیں گے، بکریاں بن جائیں گے، آپ آسانی سے ان پر حکومت کر سکتے، غدار۔ اسی لیے علامہ اقبال پھر ساری عمر دعائی یہ قادیانی نہیں آپ اس کا نام لیتے، کہتے ہیں توبہ اقبال کو شاعر تھا، اس نے ایک اصل مسئلہ پکڑا کہ کن باتوں میں تمہیں الجھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یہ میں تمہیں بیوقوف بنایا، تم نے اصل چہرہ نام پہچانا کہ یہ تو کافروں کے جنگ ہیں، انگریزوں کے ایک جاسوس، اور مرزا غلام نے باقاعدہ تبلیغ رسالت میں اشتہار ہے، نمبر 1 نام پتہ بتاؤ کہ جو آزادی چاہتے ہیں، ملک میں جو آزادی لوگ چاہتے ہیں نا، خفیہ مجھے اطلاع دو تاکہ میں گورنمنٹ برطانیہ کو بتاؤں۔ تو علامہ اقبال بات ہیں دولت اغیار را رحمت شمر، کمبخت دین سے اتنا جاہل ہے کہ کافروں کی حکومت کو رحمت کہتا رہا، رقصہ گردے کلیسا کر دو، میں ساری عمر کے گرجے کے گرد طواف کرتا رہا اور مر گیا، کیا کوئی آیا تجدید دین سے کوئی آ کر کام کیا؟ جھگڑا چھیڑ دیا، کیسا مرا ہے میں آ گیا ہوں، کوئی کام آنے کا نہیں کیا، نہ کوئی تفسیر لکھی، نہ حدیث کی کوئی شرح، نہ فقہ، ایسے جس کو کام کہے نا مجدد کا ذرا برابری، فتنہ چھیڑا انگریز کی خدمت۔ تو الجہاد فی الاسلام جو ہے نا اللہ کے لیے، مجاہد بھی پڑھیں جو جہاد کر رہے ہیں بے ڈنگا کہ خواہ مخواہ مر رہے ہیں اور اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہی نامراد حکومت ان کو برگلا کر اپنا الو سیدھا کر رہی ہے، خود یہ مربے لے رہے ہیں، جرنیل آرام سے بیٹھے ہیں، ان بیچاروں کو بھیج دیتے ہیں، یہ نیک ہیں مگر فائدہ کیا، کیوں مرتے ہیں ان کے کیا پر؟ اور جب میں کہتا ہوں خدا کے بندوں خلافت قیام کرنی ہے، چھوڑو کشمیر کو، یہاں ان کی طرف رخ کرو کہ اسلام جاری کرو، ورنہ ہم تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہیں، اور لڑنا بھی نہیں پڑے گا۔ اب شیطانی شوشہ ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ یہ مسلمان حکمران ہے، یہاں گڑبڑ پڑے گی، اور گڑبڑ کی ضرورت ہی نہیں، اگر تم دینی تنظیم میں سیدھے ہو کر ہو گئے گردن کے کہ چلاؤ اسلام، یہ ایک منٹ نہیں کھڑے ہو سکے، تمہیں ادھر لگا دیا، یہاں یاشیاں کر رہے ہیں، بسنت منایا جا رہا ہے، عورتیں دوڑ رہی، تو یہ کتاب جو یہ جواب اس میں آ گیا کہ کہیں نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہ صرف قائم ہوگی، پہلے بھی ہوئی ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، 6 دور اور آئیں گے، آخری جو ہوگا وہ امام المہدی کا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی ہو جائے گی قائم، عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کے لیے نازل ہوں گے، قائم حضرت امام المہدی کر دیں، تو بے فکر ہوئیں، اپنا جو کرنے کا کام نہ کریں۔